بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسلسل کے ساتھ تفسیر کرتے ہوئے آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ایک علمی اور فقہی بحث ہے۔ تفسیر اور اسلامک فقہ کی کتابوں میں بڑا اہم یہ ایک حصہ ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے اس فقہی اور علمی مسئلے کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ یا دوسری سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری نمازوں میں جہراً پڑھا جائے یا سرراً پڑھا جائے، اسے اونچی آواز میں الحمد کی طرح پڑھنا ضروری ہے یا آہستہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں سورۃ فاتحہ کی طرح اس کا پڑھنا بھی واجب ہے یا سنت ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اور خالصتاً آج کے اس لیکچر کا تعلق علمی حلقوں سے اور علم سے وابستہ افراد سے خصوصاً ہے، اور بقیہ تمام مسلمان بھی اس اہم مسئلے میں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ زندگی بھر ہم نے نماز پڑھنی بھی ہے اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ اس سے متعلق ہم شرعی اور فقہی مسائل سے کمپلیٹلی آگاہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قرآن پاک کا حصہ ہونے پر سب اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے، لیکن اس کے سورۃ فاتحہ یا دوسری صورتوں کا حصہ ہونے یا نہ ہونے سے متعلق اہل علم اور فقہاء اسلام کے درمیان دو علمی اور تحقیقی آراء ہیں، اور یہ آراء آج کی نہیں بلکہ یہ قدیمی آراء ہیں۔ احناف یعنی فقہ حنفی کے پیروکار اور فقہ مالکی کے پیروکار اور کچھ حنبلی فقہ کے پیروکار، احناف، مالکیہ اور بعض حنابلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کا جز نہیں سمجھتے، بلکہ صورتوں کے درمیان فاصلہ لانے کی علامت سمجھتے ہیں، اور صورتوں سے پہلے اسے حصول و برکت کا باعث سمجھتے ہیں، اور جو شوافع ہیں
شافی حضرات ہیں، فقہ شافی سے متعلق احباب ہیں، اور بعض حنابلہ، حنبلی اور اہل حدیث مکتب فکر اور اہل تشیع اسکول آف تھاٹ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کا جز سمجھتے ہیں۔ ان دونوں آراء میں کوئی تضاد یا دین میں اختلاف نہیں ہے، خالصتاً یہ علمی اور تحقیقی اپنی اپنی آراء ہیں۔ ہر ایک نے قرآن اور حدیث سے استدلال اور استنباط کر کے قرآن فہمی اور حدیث فہمی کی بنیاد پر اپنی آراء کو قائم کیا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے میں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں جو راہیں کھلتی ہیں، قرآن فہمی اور حدیث فہمی میں جو انسان کی توجہ ہوتی ہے، وہ اس مسئلے سے واضح ہوتا ہے کہ علماء کی کتنی خدمات ہیں کہ انہوں نے قرآن کو اور حدیث کو کس کس اینگل سے اسے سمجھا ہے اور دین کو کس طرح انہوں نے اس کو سمجھنے کے بعد عمل کیا ہے، اور اپنے متبعین اور پیروکاروں کو اور فالورز کو اور اپنے سٹوڈنٹس کو اور اپنے شاگردوں کو انہوں نے اس علمی مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ تو اس میں جو پہلی رائے ہے، جو علمی اور تحقیقی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ یا دوسری صورتوں کا یہ حصہ نہیں ہے، سوائے سورۃ توبہ کے۔ ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، یہ محض 2 صورتوں کے درمیان فاصلہ لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سے ایک صورت شروع ہو رہی ہے اور یہاں سے پہلی صورت کا اینڈ ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ علیہما کی یہی رائے ہے۔ حنفی فقہ کے بہت بڑے مفسر ہو کر گزرے ہیں، امام ابو بکر احمد بن علی رازی جساس، ان کی تفسیر کی کتاب ہے احکام القرآن کے نام سے، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 11 میں انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اس سورت کی آیت نہیں ہے، کیونکہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً نہیں پڑھا جاتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نیز جب یہ سورت فاتحہ کا جز نہیں تو بقیہ سورتوں کا بھی یہ جز نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو الحسین علی بن سلیمان مرادوی حنبلی فقہ کے پیروکار ہیں، اور ان کی فقہ اسلامی میں عظیم ترین کتاب ہے انصاف کے نام سے، اس کی جلد 9 صفحہ نمبر 48 میں علامہ ابو الحسن مرادوی حنبلی لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا جز نہیں ہے، اور یہی رائے وہ کہتے ہیں کہ امام زرکشی گزرے ہیں، ان کی جو کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، تو امام زرکشی نے بھی یہی کہا ہے کہ سوائے سورۃ فاتحہ کے کسی سورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ، بصرہ اور شام کے قراء کی بھی یہی رائے ہے، اور اسی رائے کے یہ افراد بھی مؤید ہیں۔ اب ہم یہ جو رائے ہے اس کے دلائل کی طرف آتے ہیں۔
تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ یہ رائے جو فقہائے احناف کی ہے اور کچھ حنابلہ کی ہے اور امام زرکشی کی ہے، مدینہ منورہ اور بصرہ اور شام کے قراء کی جو رائے ہے، یہ رائے بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا جز نہیں ہے، اور اسی طرح احناف کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے۔ سورت فاتحہ الگ سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورت فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو احناف فقہ حنفی کے اہل علم کی رائے ہے، اس پر ان حضرات کے دلائل ہیں۔ ان دلائل میں سے چند ایک دلائل کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان دلائل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سند صحیح کے ساتھ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابو داود میں جو حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورہ وفی روایت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف فضل السورہ فصل السورہ لا يعرف فصل السورہ حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دو صورتوں کے درمیان فرق اور فاصلے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد اس کے ذریعے ہر صورت کے شروع ہونے یا ختم ہونے کی معرفت نصیب ہو گئی اور معرفت مل گئی کہ یہ صورت ختم ہو رہی ہے اور یہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل ہے جو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال ان سورة من القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت کی 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے آدمی کی شفاعت کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور حضور نے فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو تمام ماہرین علوم القرآن اور قراء حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ سورت تبارک الذی سورت ملک جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اس کی 30 آیات ہیں۔ اگر بسم اللہ سورت ہر سورت کا یا کسی سورت کا جز ہوتی تو پھر تو 31 آیتیں بن جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف پھر بات ہو جاتی، چونکہ حضور نے جو بات فرمائی آپ نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، کہ قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں جو انسان کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اگر بسم اللہ کو سورت کا جز سمجھیں تو پھر تو وہ 31 آیتیں بنتی جائیں گی، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ 30 آیتیں ہیں۔ تو اس سے اہل علم نے اس حدیث سے جہاں سورہ ملک کی فضیلت، عظمت اور اس کے شفاعت اور پڑھنے والے کے لیے اجر ثواب کا مسئلہ لیا ہے، یہاں اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ نہیں ہے، ورنہ بسم اللہ کے ساتھ تو 31 آیات بنیں گی۔ حضور نے فرمایا 30 آیتیں ہیں، وہ سورت ملک ہے۔
اسی طرح تیسری دلیل یہ ہے کہ تمام قراء کا اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ کوثر کی 3 آیات ہیں اور سورۃ اخلاص کی 4 آیتیں ہیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کا حصہ بنایا جائے تو پھر ان کی آیتوں کی تعداد 4 اور 5 ہو جائے گی، اور یہ اتفاق کے خلاف ہے۔ اس پر امت کا اتفاق ہے فقہا کا کہ سورہ کوثر کی 3 آیتیں ہیں اور سورہ اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، تو اگر بسم اللہ کو اس کا حصہ بنا دیں تو پھر تو سورہ اخلاص کی 5 آیتیں بنیں گی، سورہ کوثر کی 3 آیتیں بنیں گی۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سورہ اخلاص کی 4 آیتیں مانتے ہیں، سورہ کوثر کی 3 آیتیں مانتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا بسم اللہ الگ چیز ہے، وہ سورت کا حصہ نہیں ہے، ورنہ وہ آیتوں میں شامل ہوتی۔ یہ جو تحقیق ہے علمی، یہ خاص بات ہے اس میں کہ علوم القرآن کے سبجیکٹ میں آیات قرآنی کی جو تعداد میں مختلف آراء ہیں تو اس میں بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ جو 2-3 آراء ہیں کہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں، تو یہ آراء مختلف کیوں ہیں؟ تو اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ جو اہل علم بسم اللہ کو سورتوں کا حصہ سمجھتے ہیں تو 113 مرتبہ تو بسم اللہ آئی ہے، تو 113 آیتیں یہ بن جائیں گی، اور بقیہ قرآن کی اور آیتیں ملائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اور اگر بسم اللہ کو ان صورتوں کی آیت میں شامل نہ کیا جائے، الگ رکھا جائے، صرف صورتوں کی آیات کو کاؤنٹ کیا جائے، تو اس حساب سے آیات کی تعداد الگ رہے گی۔ تو یہ ایک خاص علمی مسئلہ ہے، اس علمی مسئلے کے پیچھے بھی اصل میں یہی بات ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے تو پھر اس صورت کی آیتیں بڑھ جائیں گی، اور اگر حصہ نہیں ہے تو پھر ایک آیت کم ہو جائے گی۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہری نمازوں میں قرات بالجہر کا آغاز فقہائے احناف اور حنفی فقہ کے پیروکار الحمدللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، عیدین میں جو جہری نماز ہوتی ہیں اس میں قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اگر بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہوتی تو اسے بھی جہراً بلند آواز سے پڑھا جاتا، چونکہ جہری نمازوں میں جہراً قرات کرنا واجب ہے اور سری نمازوں میں سرن قرات کرنا واجب ہے۔ اگر بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی تو بسم اللہ کو بھی بلند آواز سے جہری نمازوں میں پڑھا جاتا، اور اس کی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب ما یقرأ بعد التکبیر کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يفتتحون الصلاة الحمدللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے، اور یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی روایت قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فكانوا يستفتحون بالحمد للہ لا يذكرون بسم اللہ فی اول مرہ
ولا فی آخرہا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کہتے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو بھی جہراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ تو یہ احادیث صحیحہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دونوں احادیث آئی ہیں، اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو یقیناً اس کی قرأت بھی سورۃ فاتحہ کی طرح بلند آواز سے ہوتی۔ دوسری اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو قرأت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز میں جہراً نہیں فرماتے تھے۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر حضرات مالکیہ اور بعض حنابلہ اور امام ابو حنیفہ اور ان کے پیروکار جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ سے پہلے آہستہ آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا سنت سمجھتے ہیں، بلند آواز سے اسے وہ پڑھنا سنت نہیں سمجھتے۔ مزید انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید دلائل لائیں گے اس پر بھی اور جو دوسری رائے ہے اس پر بھی۔ تو یہ مسئلہ ان دونوں ویڈیو کو ملا کر اگر آپ سمجھیں گے تو دونوں رائے کی جو سمجھ ہے وہ بہتر انداز میں ہو جائے گی۔ اللہ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں دین کے شرعی، دینی اور فقہی مسائل کو قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔